ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، نودیا لفظی معنی تو ہے پکارا جائے، آواز دی جائے، لفظی معنی ہے، ندا سے ہے پکار، اعلان، آواز، لیکن اس سے مراد آذان ہے، مراد اس سے آذان ہے۔ جب آذان دی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا، تو تم دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا، اور چھوڑ دو، البیع، خرید و فروخت کو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جان لو۔ جمعے والے دن جس نماز کے لیے آذان کا تذکرہ ہے تو اس نماز سے مراد جمعے کی نماز ہے، اور آذان سے مراد جمعے کی آذان ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس سے مراد نماز جمعہ ہے، اس کی طرف نکلو، چلو، بھاگو، دوڑو، کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جمعے کا دن اور جمعے کی نماز دونوں کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ رکھا ہے۔ ہفتے بھر کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو دن ہے، سب سے بابرکت، سب سے مبارک، سب سے روشن، وہ جمعے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، ہفتے بھر کے دن، 7 دن جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سے سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اور جمعے کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ الجمعہ عید المساکین، غرباء کی عید ہے جمعہ، عید جو غرباء جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کے لیے جمعہ عید ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اظہر الیوم، کے دنوں میں سے سب سے روشن دن، دنوں میں سے سب سے بہتر دن، دنوں میں سے سب سے مبارک دن، دنوں میں سے سب سے روشن دن۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتی ہیں نومبر کے مہینے میں ایک خاص جمعے کو، اسے بلیک فرائیڈے کہتے ہیں۔ قطعاً غلط ہے، کسی مسلمان کے لیے ایسی اصطلاح کا استعمال کرنا غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہر فرمایا، خیر فرمایا۔ جمعہ جو بھی ہے وہ روشن ترین ہے، وہ بابرکت ترین ہے، وہ بہترین ہے، وہ خیر اور خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اس جمعے کے دن میں ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ کوئی مسلمان اگر اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے۔ اس جمعے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس جمعے میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرو۔ اس جمعے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو۔ یہ سب وہ مستند ترین باتیں ہیں جو اس دن کی وجہ سے اور بابرکت ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ جو پوری صورت اس دن کے نام پر نازل فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اس کی بڑی وجہ ہے۔ ایک جمعے کے دن کو بہت بابرکت قرار دیا گیا، بہترین، اور مسلمانوں کے لیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے
یہود کو اختیار دیا کہ وہ ایک دن ہفتے بھر میں سے مخصوص کر لیں عبادت کا. ٹھیک ہے پورا ہفتہ عبادت کرنی ہے لیکن ایک دن جو خاص ہے ہی عبادت کا. آپ نے فرمایا کہ یہود نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا. پھر نصارہ کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے اتوار کا دن منتخب کر لیا. فرمایا اس امت کو اختیار دیا گیا انہوں نے جمعے کا دن اختیار کیا اور اللہ کے علم میں جمعے ہی کا دن اصل ہے، سب سے بہتر دن، خیر والا، بھلائی والا، برکتوں والا، رحمتوں والا. اس وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے بہت ساری وجوہات، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات ہوا کرے گی. جنتی اللہ رب العزت کی زیارت کیا کریں گے اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہوا کرے گی، اور وہ سب کی اجتماعی ہے. انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کے، یا ان پر ایمان لانے والے جتنے بھی ساری کی ساری وہ انسانیت جو جنت میں ہوگی، وہ سب کی سب پتہ نہیں وہ کتنے خرب انسان ہوں گے. تمام انبیاء علیہم السلام، کم سے کم 1.25 لاکھ، اللہ رب العزت کے علم میں ہے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں. تو ایک مخصوص جگہ ہوگی، ایک میدان مسجد اس کو کہا جاتا ہے، میدان مسجد، اس میں جمع ہوا کریں گے. پھر اللہ رب العزت وہاں پر وہ جلوہ افروز ہوں گے. یہی ایک ہم تو کہہ سکتے ہیں اصطلاح، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہاں پر جلوہ افروز ہوگی. اس وقت کوئی کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا منظر ہوگا، چونکہ وہ غیب کا معاملہ ہے. انشاءاللہ جب جائیں گے دیکھیں گے تو وہیں سمجھ میں آئے گا. تو ہفتے تقریباً یہ 7 دن کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، اس اتنے دورانیے کے بعد یہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہوا کرے گی. اور ٹائم یہی ہوا کرے گا، یہ جو زوال کے بعد اور ظہر کا ٹائم تقریباً یہ ٹائم ہوا کرے گا. یہ جو جمعہ ہے نا، جمعے کا دن اور جمعہ، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی جنت میں جو محفل ہوا کرے گی اس کی ایک یادگار ہے، اس کی یادگار ہے. اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اس کا خوب اہتمام کریں، نہ چھوڑیں، اس جمعے کو نہ چھوڑیں. 3 جو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدشہ ہے کہ کہیں اللہ اسے توفیق ہی نہ چھین لے. کہ بھئی یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ 3 دفعہ اللہ رب العزت کی ملاقات کو نہیں آیا، یوں سمجھ لیں. اسی لیے جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا ثواب نسبتاً کم ہے. جو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، بلکہ اس دن فرشتے ہر مسجد کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جو آتا ہے اس کا باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ حاضری لگتی ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو یہ اہم ترین وہ دن ہے. یہ اللہ رب العزت کی آخرت کی ملاقات جو ہے، یہ اس کی ایک یادگار اور اس کی ایک علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے اتاری ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی نسبت سے کہ وہ جو آخرت کی خوش نصیبی ہے وہ ہمارے حصے میں آئی. چونکہ ہر چیز بہترین ملی ہے، اس لیے دن بھی اللہ رب العزت نے بہترین عطا فرمایا. لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب آذان دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے آذان دی جائے، یعنی جمعے کی آذان، فسعوا، تو دوڑو اب، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اب یعنی دنیا کے جو کام کاج ہیں ان کو چھوڑ دو. یاد رکھیے کہ ہفتے بھر میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں مسلمان کے لیے کام کاج، دکان، کاروبار، مشغولیات ناجائز ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ جمعے کا ہے. آپ نے جہاں پر جو آپ کی مخصوص جگہ ہے، جہاں آپ نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، وہاں جب پہلی اذان ہو جائے آپ کے لیے سارے کام ممنوع. اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، مسجد پہنچیں، ٹائم ہے، قرآن پڑھیں، ذکر پڑھیں، نماز پڑھیں،
بیان شروع ہو جائے بیان سنیں، اور پھر خاص طور پر جب دوسری اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ اب تو نماز بھی نہیں پڑھنی، اب چپ کر کے خطبہ سنو۔ یہ جو خطبہ ہے نا اس کے بڑے عجیب و غریب آداب ہیں، اس کے آداب عام نہیں ہے جس طرح عام بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے آداب یہ ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، جتنے ادب سے بیٹھ سکتے ہو ادب بیٹھو، یہ انگلیاں نہیں چٹخانی، یہ کپڑوں سے نہیں کھیلنا، یہ تنکوں سے نہیں کھیلنا، بات نہیں کرنی کسی سے، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ جو خطبہ دے رہا ہے نا اس کو دیکھو، کیوں؟ کیونکہ یہ یادگار ہے اس کی۔ تو جب اللہ رب العزت کی محفل میں تم بیٹھے ہوگے نا تو تم اس وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوگے، تو پوری کاپی کرو اس کی، بڑے ادب سے بیٹھے ہوگے، بڑے احترام سے بیٹھے ہوگے۔ بلکہ اس دن جو احادیث میں نا اس کی پوری تفصیل آتی ہے، جنتیوں کو اس دن اسپیشل لباس دیا جائے گا کہ بھئی یہ لباس پہن کر جاؤ، ان کو باقاعدہ خوشبو، دنیا نہیں آخرت کی بہترین خوشبوئیں ان کو لگائی جائیں گی۔ اس لیے اس جمعے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ ہو سکے تو خوشبو لگا کے آؤ، غسل کر کے آؤ، نیا کپڑا میسر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو پاک صاف لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ جنتی گاڑیوں میں نہیں آئیں گے، جنتی چل کے جائیں گے، اسی لیے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ممکن ہے تو چل کے آؤ۔ یہ جو قدم چلتا ہے نا آدمی مساجد کی طرف، یہ یوں سمجھو مسجدوں کی طرف نہیں، یہ جنت کی طرف چلتا ہے، جتنا چلتا جاتا ہے اتنا جنت کے قریب اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پوری اس کی کاپی کرنا، بالکل کوئی عبادت نہیں اس وقت، کوئی ذکر نہیں اس وقت، کوئی نماز، کوئی قرآن، کوئی بات چیت، کچھ بھی نہیں، صرف کیوں؟ یہ اس کی کاپی ہے۔ کوشش کرو جتنا دنیا میں ممکن ہے اس کو کاپی کرو۔ تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذکر صرف خرید و فروخت کا ہے، ورنہ ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو اس نماز سے پہنچنے سے غافل کر سکتی ہے، لیٹ کر سکتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ فَإِذَا، پھر جب، قضیت، پوری ہو گئی، الصلاۃ، نماز، پھر جب نماز پوری ہو گئی، وہ پابندی تھی نا، کام کاج، خرید و فروخت، یہ سب ختم، کھیل کود، ملنا ملانا، مسجد کی طرف آؤ، آ گئے، نماز پڑھ لی، نماز مکمل ہو گئی، سارے معاملات مکمل ہو گئے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کے فضل سے مراد اپنے روزگار وغیرہ، آمدنی کے ذرائع وغیرہ جو بھی ہیں، کاروبار، خرید و فروخت، جو بھی یہ کر سکتے ہو اب کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کثیرا، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَوْا، یہ لوگ دیکھتے ہیں، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں، تجارتاً، کسی تجارتی سرگرمی کو، کسی کاروباری سرگرمی کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، او یا لہو، یا کسی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، دوڑ پڑتے ہیں آپ کی طرف، دوڑ پڑتے ہیں الیہا، اس کی طرف، دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف، وترکوکا، اور آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے، قائما، کھڑے، وترکوکا قائما، اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ پہلے جو جمعے کی ترتیب تھی وہ یہ ہوتی تھی، پہلے شروع میں جمعے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، جیسے عیدین میں اب بھی یہی ہے، نماز پہلے ہوتی ہے، خطبے بعد میں ہوتے ہیں۔ تو نماز پہلے ہوتی تھی، خطبے بعد میں ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو کسی نہ تجارتی وہ تھا قافلہ، وہ آیا، ذرا ان دنوں کے اندر تھوڑے سے کاروبار اور چیزوں کی کمی بھی تھی، فقدان تھا، کمی تھی۔ تو صحابہ جو ہی آواز پڑی نا صحابہ کرام کے کان میں کہ وہ قافلہ آ گیا تجارتی، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ تجارتی قافلے آتے تھے تو لوگ ان سے بہت سارا سامان لے لیتے تھے، پھر 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بعد اگلا قافلہ آنا ہے۔
تو لوگ چل پڑے یہ سوچ کر کے نماز تو ہو گئی، نماز ہو گئی ہے تو چلے ہم جا کر جو خرید و فروخت جو چیزیں ہیں وہ لے لیں، ایسا نہ ہو کہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو لوگ چل پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بس چند صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی، چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ آپ کو دیکھتے، جب یہ کسی تجارتی سرگرمی کو دیکھتے ہیں، او لہو یا لہو، یعنی جب وہ آتا تھا نا قافلہ آتا تھا تو کچھ ڈھول دھماکے کی آوازیں وغیرہ ساتھ ساتھ جو اعلان ہوتا تھا اس چیز کا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو انفضوا الیہا، یہ لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہوا، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے وہ صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے نا، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہت بہتر ہے، من اللہو، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور خرید و فروخت سے، جو اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کے پاس سے مراد کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت کس پر ملے گی؟ عبادت پر، عبادت پر، لہذا عبادت پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دو۔ تو یہاں پر ترجیح ہوئی کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کو ترجیح دی انہوں نے عبادت کے اوپر، حالانکہ اس خطبے کو چھوڑ کر جانا، اٹھ کر جانا کسی اشد ترین ضرورت کے علاوہ جائز نہیں تھا۔ اشد ترین ضرورت یہ ہے کہ شخص کا وضو ہی خطا ہو گیا ہے یا اور اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئی تو ایک مجبوری ہے، لیکن لوگوں کا یکدم اٹھ کر چل پڑنا سب یہ غلط تھا۔ قل، آپ فرمائیے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر ہے کاروبار سے بھی، خرید و فروخت سے بھی، اور لہو و لعب سے بھی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بڑھ کر رزق عطا فرمانے والے، اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والے۔ اس کے بعد پھر جمعے کی ترتیب بھی تبدیل کر دی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خطبہ پہلے ارشاد فرماتے تھے، اور جو نماز ہے وہ اس کے بعد آخر میں ارشاد نماز پڑھاتے تھے۔ بس یہاں